تمام سننے اور دیکھنے والوں کو تقویم حیات کا السلام۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کے اس ولاگ میں کچھ اہم ترین خبریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے سہیل وڑائچ صاحب کے حوالے سے، جو انہوں نے کالم ایک لکھا اور اس میں انہوں نے تذکرہ کیا ان کی آرمی چیف کے ساتھ برسلز میں ملاقات کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر اسی کالم میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ عمران خان اگر ریاست سے یا اداروں سے معافی مانگ لیتا ہے تو پھر ان کے لیے رہائی کے چانسز بن سکتے ہیں، ان کے کیسز معاف ہوں گے۔ اور یہ سارے کا سارا تذکرہ انہوں نے اس انٹرویو کی، اس ملاقات کی صورتحال کو اپنے کالم کے اندر بیان کیا، اور اس کے بعد ایک شدید قسم کا ریئیکشن آیا، شدید قسم کی تشویش پائی گئی، عوام نے اپنا رد عمل دکھایا۔ اور آج جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے ایک پریس ٹاک کے دوران اس چیز کی مکمل طور پہ تردید کی گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو انٹرنیشنل ذرائع ہیں، متعدد اور جرنلسٹ ہیں، اس چیز کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ برسلز میں کوئی بھی ایسا انٹرویو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ آرمی چیف وہاں پہ دورے پہ موجود تھے، جتنے بھی لوگوں کے سوالات تھے ان کے انہوں نے جوابات دیے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب کی طرف سے اس کا باور کروایا گیا ہے، اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ وہاں پہ نہ تو کوئی انٹرویو ہوا ہے، اور نہ کوئی معافی کی بات ہوئی ہے، اور نہ ہی عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہمارے درمیان کوئی گفتگو ہوئی ہے۔ تو سیدھا سیدھا ایک چیز سامنے آئی کہ سہیل وڑائچ صاحب اپنے اس کالم کے اندر جھوٹ لکھ رہے تھے، اور ایک بڑے چینل کے وہ جرنلسٹ ہیں، ایک بڑے جو ہے ان کا ایک انداز ہے انٹرویو کرنے کا، اور اس انداز کی وجہ سے صرف انہیں لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ وہ جنگ کے اندر اپنا کالم لکھتے ہیں، بڑے بڑے معتبر لوگ ان کے کالم کو پڑھتے ہیں، لیکن اس خبر کے بعد جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کی اسی سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کیا ہے جو انہوں نے معافی کے حوالے سے کی تھی، یا عمران خان کے حوالے سے جو انٹرویو کیا گیا آرمی چیف کا، یا پھر برسلز میں کسی قسم کا انٹرویو کیا گیا، تو آج اس کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے تردید کی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ کس کے کہنے پہ کیا، یا پھر وہ استعمال ہوئے، ان کی ذاتی رائے تھی جس کو انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ منسلک کیا، یا پھر وہ اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے، اپنے چینل کی چند ویورشپ کو مزید بڑھانے کے لیے جو ہے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ اور کیا پچھلے ادوار میں جب وہ انٹرویوز کرتے تھے، ابھی بھی وہ پروگرامز کے اندر بیٹھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، تو یہاں پہ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ ان کی جب وہ کالم لکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک سٹوری ہوتی ہے، وہ سٹوری کو وہاں پہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو کیا اب اس خبر کے بعد سہیل وڑائچ صاحب کی کسی کالم کا، کسی بات کا جواب دینا چاہیے، اس کو سیریس لینا چاہیے، یا پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جھوٹ پہ مبنی ہیں؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ جاپان کا دورہ کیا ہے، اور اس موقع کے اوپر پاکستان کے اندر موجود صوبائی وزیر اور مسلم لیگ نواز کی ساتھی، مریم نواز کی بڑی کلوز دوست ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی طرف سے ایک ٹویٹ آتی ہے ایک فوٹو کے ساتھ، اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جاپان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات، اور جو تصویر انہوں نے ٹیگ کی ہے، اور اگر اس کے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھے جائیں تو وہ شخص جاپان کا فورن منسٹر نہیں ہے۔ کسی درویش نے کہا تھا کہ ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے، تو یہی ہوا کہ جناب کوشش بھی نہیں کی جا رہی اور غلط چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کیا اب اس کے اوپر بھی حکومت یا پھر ادارے پی کے ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے غلط خبریں چلانے کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کریں گے، ان لوگوں کے خلاف نوٹس جاری ہوں گے، یا پھر ہمیشہ سے جو قانون ہے وہ غریب عوام کے لیے ہے، عام شہری کے لیے ہے، ان وزراء کے لیے، ان ایم پیز کے لیے، ان بڑے عہدیداران کے لیے کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ وہاں سے ایک بڑی جدید ٹیکنالوجی لے کے آ رہی ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے ذرائع کے مطابق، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی کمپین کے مطابق۔ اور ویسے ہم نے دیکھا، ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ کس طریقے سے جاپان کا دورہ کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک جو اطلاعات ہیں ان کی کسی اعلیٰ سطحی عہدیدار سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ 40 سے 50 افراد بھی جو وفد گیا تھا وہ کسی اعلیٰ عہدیدار سے نہیں مل سکا۔ کسی اسکول میں، ہسپتال میں، ویسٹ مینجمنٹ کے اداروں کے ساتھ ان کی تصاویر آ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ فوٹو سیشن، ویڈیوز، یہ سارا کچھ آ رہا ہے۔ کیا پاکستان کی عوام کا پیسہ ایسے ہی ضائع کیا جاتا رہے گا، یا پھر اس کے اوپر کوئی مزید جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور اپڈیٹس ہوں گی؟ یوٹیوبرز کے حوالے سے زمین گرم ہو چکی ہے، زمین تپ چکی ہے، اور اب ان کے گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ڈکی کو گرفتار کیا گیا این سی سی آئی اے کی جانب سے، اور اس کو ایف آئی اے کی حراست میں رکھا گیا۔ اب اس کے اوپر تفتیش چل رہی ہے، اور جو ڈائریکٹر ایف آئی اے ہے سرفراز چودھری صاحب،
وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ گھیرا مزید وسیع کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، بیٹنگ ایپس کی پروموشن، جن کو ٹریڈنگ ایپس کا نام دیا گیا، اور اب لکی سے جو انکشافات آ رہے ہیں جو ذرائع کے مطابق کہ اس نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ ایک ایک پروموشن کی وہ 20-20 ہزار ڈالر لیتا تھا۔ جی ہاں، ان بیٹنگ اور ٹریڈنگ ایپس کی، اور اس کے تانے بانے، اس کے تمام تر سراغ اب نکالے جا رہے ہیں۔ اس کے ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی اس کے اکاؤنٹس تھے، جتنے بھی اس کے پاسورڈ تھے، سب اس سے لے لیے گئے ہیں۔ اس کے اوپر تفتیش جاری ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے 30 دن کا ریمانڈ طلب کیا گیا تھا، اور پھر عدالت کی جانب سے انہیں 4 روز کا ریمانڈ ملا۔ لیکن اب اس کے دوران، جب ان کے ریمانڈ کے دوران پروسیڈنگ چل رہی ہے، تو اب ڈکی کی اہلیہ عروب جتوئی کو بھی نوٹیفیکیشن کر کے اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اور اطلاعات اور بھی ہیں کہ ایک اور یوٹیوبر فیملی ہے، ان کے اوپر بھی گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ان کی اکثر ویڈیوز کے اوپر 1x بیٹ اپلیکیشن کی سریعام پروموشن ہو رہی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید اور متعدد اپلیکیشنز کی یہ جو ٹریڈنگ ایپس ہیں ان کی پروموشن کرتی نظر آتے ہیں یہ لوگ۔ اور اب اس خاندان کی، اس فیملی کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیلات آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک اور بڑے پاکستان کے یوٹیوبر جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے، نام ہے ان کا رجب بٹ، ان کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی نوٹس جاری ہو چکا ہے، اور اگر وہ اس تفتیش کا حصہ بنیں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر وہ اس تفتیش کا حصہ نہیں بنیں گے تو پھر ان کے اوپر مزید زیادہ سخت کارروائی ہوگی۔ ان کو انٹرپول کے ذریعے کنیکشن سے پاکستان لایا جائے گا، اس کارروائی کا حصہ بنایا جائے گا۔ ایک بات تو واضح ہے اور ایک سوال بھی ہے۔ ایک بات جو واضح ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہر شخص یوٹیوبر، ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے۔ ہر شخص شارٹ کٹ کے ذریعے پیسہ کما کے امیر ہونا چاہتا ہے۔ یوٹیوب کی اگر مونیٹائزیشن پالیسی دیکھی جائے تو آپ جتنا مرضی محنت کر لیں، آپ کروڑوں میں نہیں کما سکتے۔ ہاں، البتہ آپ کی روزانہ کی بنیاد پہ ویڈیوز جائے 3-4 ملین ویوز ہوں تو پھر آپ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ لیکن یہ شاہانہ لائف سٹائل جو کسی منسٹر کا بھی نہیں ہوتا، جو کسی بیوروکریٹ کا بھی نہیں ہوتا، کسی کاروباری شخصیت کا نہیں ہوتا، وہ یہ لوگ گزار رہے ہیں، اور یہ سارا پیسہ مونیٹائزیشن کا، یہ ٹک ٹاک کا نہیں ہے، یہ پروموشن کے پیسے ہیں۔ اور یہ پروموشن کیوں کی جاتی ہے؟ یورپ یا دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں، ہمسایہ ممالک بھی اس میں شامل ہیں، کہ پاکستان کی عوام کو کمزور کیا جائے، پاکستان کے نوجوان طبقے کو جو ہے وہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ لگا دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں نہ سوچیں، وہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہیں، اور یہ تفصیلات اسی طرح سے آگے پھیلتی رہیں، اور پاکستانی عوام اپنا پیسہ ضائع کرتی رہے۔ جو سوال ہے کہ یہ جو یوٹیوبرز یا ٹک ٹاکرز ہیں، یہ پاکستان کی عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ ایک بات اور بھی واضح ہے کہ پاکستان کے اندر متعدد اور ٹریڈنگ ایپس ہیں، متعدد اور بیٹنگ ایپس ہیں جن کی پروموشن ہوتی ہے۔ پی ایس ایل ایک بڑا برانڈ ہے، وہاں پہ پروموشن ہوئی۔ اس کے علاوہ متعدد اور لوگ اس چیز کی پروموشن کرتے ہیں، تو کیا وہ جائز ہے؟ وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر بھی بات چیت ہونی چاہیے، ظاہر ہے اداروں کو اس کے اوپر جواب دینا پڑے گا۔ لیکن ان یوٹیوبرز نے، ان ٹک ٹاکرز نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ پاکستان کے بچوں کو ٹک ٹاک پہ لگا دیا، پاکستان کے بچوں کو ڈانس اور گانے پہ لگا دیا، پاکستان کے بچوں کو فیملیز دکھانے پہ لگا دیا، پاکستان کی نوجوان نسل کو اس چیز پہ مجبور کر دیا کہ آپ سکول چھوڑیں، ٹک ٹاک اور یوٹیوب کو پکڑیں، اور جناب آپ راتوں رات امیر ہو کے 10 کروڑ روپے کا اپنا ڈریم ہاؤس لے سکتے ہیں۔ اور جب ان ڈریم ہاؤس کی ریالٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو جناب کہا جاتا ہے کہ اس کا 4.5 لاکھ روپے کرایہ دے کے ماہانہ کی بنیاد پہ اس کو رکھا ہوا تھا، اور اس کی اس طریقے سے ویڈیوز آ رہی تھی۔ ایک اور اہم ترین اور خاص ترین اپڈیٹ آج کے حوالے سے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ایک ولاگ کے ذریعے کہ عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ 9 مئی ایک اہم ترین مقدمہ تھا عمران خان کو جیل میں رکھنے کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ مریم حکومت کو، شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ایک شدید ترین قسم کا جھٹکا لگا ہے۔ اہم ترین مقدمہ جس کے بنیاد پہ عمران خان جیل میں تھے، القادر ٹرسٹ کیس بھی ہے، توشہ خانہ بھی ہے، لیکن ان کیسز کے حوالے سے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک پروسیڈنگ ہو اور 15 منٹ سے زیادہ نہ ہو تو یہ کیس ختم ہو جائے گا اور عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی۔ القادر کے حوالے سے، توشہ خانہ کے حوالے سے ان کے جو ایک بڑے مایہ ناز وکیل ہیں، پاکستان کی بہترین وکیلوں میں سے ایک ہے سلمان صفدر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے۔ اب اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوں گی؟ جو 9 مئی کا بیانیہ تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جھوٹ میں، فراڈ پہ مبنی بیانیہ نکلا ہے، اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تسلیم کرتے ہوئے عمران خان کی ضمانتوں کی درخواستوں کو منظور کیا اور عمران خان کو ضمانتیں دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے آڑ میں متعدد لوگوں کو سزائیں سنائی گئی، اور اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کو یہ سزا ہوئی، ان کی درخواستیں خارج ہوئیں، اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان گیا،
تو کیا جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ غلط تھا؟ وہ کس بنیاد پہ دیا گیا؟ یا پھر جن لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں ان کو کس بنیاد پہ سزائیں سنائی گئی ہیں؟ ان کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں ہے جن لوگوں کو 10-10 سال کی سزا سنائی گئی ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، اور عمران خان نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ یہ 9 مئی کا بیانیہ جھوٹ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بڑی اور اہم ترین عدالت کے اندر اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ یہ 9 مئی کا بیانیہ جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ہے۔ اب کیا وہ لوگ جنہیں 9 مئی کی آڑ میں سزائیں دی گئی، ٹارچر کیا گیا، ان لوگوں کو رہائی ملے گی؟ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، ان لوگوں کو رہائی ملے گی؟ کیا کہیں سے انصاف کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے، یا پھر ہم اسی طرح سے سریعام تماشا دیکھتے رہیں گے؟ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اس چینل کا خیال کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔